بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلے زمانے میں قم میں مسجد جمکران چھوٹی سی تھی، زیادہ لوگ اس میں نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں جانے کے لیے راستہ بھی پختہ نہیں تھا کہ لوگ آرام و سہولت کے ساتھ وہاں پہنچ سکے، لہذا مسجد جمکران میں صرف چند نفر ہی حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کے عاشق اکٹھے ہوتے تھے۔ انہیں جتنی بھی کوشش کرنی پڑتی تھی وہ شب جمعہ مسجد جمکران میں پہنچتے تھے، لیکن اس رات کے علاوہ عام طور پر مسجد خالی ہی رہتی تھی۔ مسجد کا خادم دروازہ بند کر کے چلا جاتا تھا۔ ایک ضعیف عورت پاکیزہ باطن جو کہ شاید کئی مرتبہ حضرت ولی عصر علیہ السلام کی خدمت میں عالم خواب اور بیداری کی حالت میں حاضر ہو چکی تھی، مسجد جمکران کی توسیع کے بعد شب جمعہ کو مسجد میں حاضر ہوئی۔ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ مسجد میں اس کے ارد گرد کمروں میں اور مسجد کے ادھر ادھر ہر جگہ لوگ عبادت اور آن حضرت علیہ السلام سے توسل کے لیے جمع تھے۔ تمام افراد آن حضرت علیہ السلام کے لیے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ وہ خود بیان کرتی تھی کہ جب میں نے اس قدر افراد کی کثرت دیکھی اور مسجد کی توسیع سے پہلے کی تعداد کی طرف نظر کی تو بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اب تو کافی تعداد میں لوگ حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے اور محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی خوشی میں مسجد میں داخل ہوئی، مسجد کے اعمال ادا کیے اور پھر زیارت آل یاسین پڑھی اور کچھ دیر اپنی زبان میں آن حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاجات پیش کی۔ ضمناً آن حضرت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، آقا میں بہت خوش ہوں، اس لیے کہ اب تو بہت ہی اشخاص آپ سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ راتوں میں کثیر تعداد میں لوگ مسجد میں جمع ہو کر آپ کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر میں نے مسجد سے باہر قدم رکھا، غذا وہاں مسجد میں سب کو دیتے تھے، اسی میں سے تھوڑی سی غذا موجود تھی جو میں نے کھائی اور مسجد کے قریب ایک کمرہ جو پہلے سے ہی آرام کے لیے آمادہ کیا ہوا تھا اس میں جا کر آرام کیا۔ خواب کی حالت میں یا بیداری کی حالت میں دیکھا کہ حضرت بقیت اللہ علیہ السلام مسجد جمکران میں تشریف لائے ہیں اور لوگوں کے درمیان چلتے جا رہے ہیں، لیکن لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ میں نے دوڑ کر کمرے سے نکل کر آقا کو سلام کیا۔ آقا نے نہایت محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ جو الفاظ بیداری کی حالت میں ان کی خدمت میں عرض کیے تھے انہیں دہرایا اور عرض کیا، آقا جان آپ کے قدموں کی خاک پر جان قربان ہو، بہت ہی خوش ہوں کہ الحمدللہ اب تو لوگوں کو آپ کے ساتھ بہت زیادہ انس ہو گیا ہے۔ یہ تمام لوگ آپ کی ذات کے لیے ہی یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آن حضرت علیہ السلام نے ایک سرد آہ کھینچی اور فرمایا، یہ تمام افراد یہاں میرے لیے نہیں آئے، آؤ مل کر چلیں اور ان سے سوال کریں کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں۔ میں نے عرض کی، آقا جان آپ کے قدموں کی خاک پر قربان جاؤں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت حضرت ولی عصر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم نے ان افراد کے پاس آئے۔ ہاں حضرت علیہ السلام ایک ایک آدمی سے پوچھتے تھے کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہو۔ ایک آدمی کہتا تھا، آقا ایک آدمی مریض ہے، اسے ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کر جواب دے دیا ہے۔ ایک دوسرے آدمی نے کہا، آقا میں کرایہ دار ہوں، ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہوں۔ تیسرے آدمی نے کہا، آقا میں مقروض ہوں، قرض لینے والے تنگ کرتے ہیں، اسی لیے آپ کے در دولت پر حاضر ہوا ہوں۔ چوتھی نے کہا، میرا شوہر مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ پانچویں آدمی نے کہا، آقا میری بیوی مجھے بہت ستاتی ہے۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ایک آدمی اپنی کوئی نہ کوئی حاجت رکھتا تھا، جو کہ حقیقت میں حب نفس اور خود پسندی نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ یہاں آئیں۔ حضرت نے فرمایا، اے فلانی دیکھا ہے یہ لوگ یہاں میرے لیے نہیں آئے، یہ لوگ جو نئے یہاں جمع ہوئے ہیں یہ اعتقاد رکھتے ہیں میرے ذریعے سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں،
مجھے فیض الہی کا واسطہ سمجھتے ہیں۔ اگر انہیں چھوڑ کر آگے چلیں تو معلوم ہوگا کہ بہت سے لوگ صرف سیر و تفریح کے لیے یہاں آئے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگ میرے وجود کا یقین بھی نہیں رکھتے۔ اس طرح چلتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا جو مسجد میں ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، وہ صرف آقا و مولا حضرت ولی عصر علیہ السلام کے لیے آیا ہوا تھا۔ آقا نے فرمایا آؤ ذرا اس سے بھی احوال پرسی کر لیں۔ عالم خواب میں اسی طرح میں آقا کے ہمراہ تھی اور اس سید کے پاس گئے، اس کے سر پر امامہ تھا، معلوم ہوتا تھا کہ علماء میں سے ہے۔ اپنا سر دونوں زانوں پر رکھا ہوا تھا اور ایک کونے میں بیٹھا ادھر ادھر نگاہ دوڑا رہا تھا جیسے کوئی گمشدہ چیز کی تلاش میں ہو۔ جس وقت آقا پر نظر پڑی فوراً اپنی جگہ سے دوڑا اور آقا کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کہاں تھے؟ آپ کا انتظار کرتے کرتے قریب تھا کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ حضرت علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، وہ آقا کے ہاتھوں کو بوسے دیتا تھا، گریا کرتا تھا۔ آقا نے اس سے پوچھا آپ یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کے گریہ میں اضافہ ہوا۔ امام زمانہ علیہ السلام نے دوبارہ اس سے پوچھا، اس نے عرض کیا آقا میں نے آپ سے سوائے آپ کی ملاقات کے اور کون سی چیز طلب کی ہے؟ میں صرف آپ کی زیارت چاہتا ہوں، میری بہشت بھی آپ ہی ہیں، میری دنیا و آخرت آپ ہی ہیں، میں ایک لحظے میں آپ کی ملاقات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں دوں گا۔ اس وقت حضرت علیہ السلام نے اپنا رخ انور میری طرف کیا اور فرمایا اس شخص کی طرح جو کہ فقط میرے لیے یہاں آئے ہیں چند افراد سے زیادہ نہیں ہیں، ایسے افراد بھی اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔